اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العامم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کا بحد فضل و احسان جس کے توفیق خاص اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے صدقے ہم آج اسلامک لرننگ کورس کے حصہ فقہ میں حاضر ہیں، اسلامک جیورسپروڈنس۔ اس پہلے لیکچر میں ہم اصطلاحات فقہ کا بیان ہم کریں گے۔ سب سے پہلے فرض کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ لفظ فرض لغوی معنی قطع، تقدیر، تفصیل اور تعدید وغیرہ کی ہیں۔ اس طرح اصطلاح شرع میں فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ مثلا قرآن پاک اور حدیث سے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، اولاً فرض عین جس کی ادائیگی ہر مکلف پر لازم ہے، مثلا نماز پنجگانہ، ثانیاً فرض کفایہ جو بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کے ذمہ سے یہ ساقط ہو جاتا ہے، مثلا نماز جنازہ۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ فرض عین کا بلا عذر شرعی چھوڑنے والا فاسق، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اور مستحق عذاب ہے۔ نماز ایک فرض بھی ترک کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کا ایک فرض بھی ساقط کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مثلا رکوع یا سجود وغیرہ۔ ان میں سے کوئی بھی چھوڑا جائے تو نماز جاتی رہے گی۔ نمبر 2 پہ واجب۔ واجب کا اطلاق ان 3 معنی پر ہوتا ہے، لزوم، ثبوت اور سکوت، جس کی دلیل میں شبہ اور قطعیت نہ ہو، جیسے بطر، صدقہ فطر وغیرہ۔ اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ واجب ادائیگی میں فرض کی طرح ہوتا ہے اور اعتقاداً نفل کی طرح ہوتا ہے، پس اس کا منکر کافر نہ ہوگا۔ اور نمبر 3 پہ سنت۔ سنت کے لغوی معنی ہے طریقہ، عادت اور دستور، اور شریعت کے ہیں۔ شریعت اصطلاح میں سنت دین میں ایسا طریقہ جاریہ ہے جو فرض نہ ہو نہ واجب، اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس کے کرنے پر اصرار اور چھوڑنے پر ملامت ہو۔ آگے سنت کی 2 قسمیں جو بیان کی گئی ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کا تعلق عبادت سے ہے اور سنت غیر موقدہ کا تعلق عادت سے ہے۔ سنت موقدہ کا بیان اس طرح ہے کہ ما واظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ما ترک احیانا وقاد مواظباتہ علی سبیل عبادہ وتکون اقاماتها تکمیلا للدین ویتعلق بترکہ کراہتا واساءتا۔ جس عمل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کے علاوہ ہمیشہ بطور عبادت کے اپنایا اور اس کی اقامت تکمیل دین کی خاطر ہو اور ترک بحث کراہت و اساءت ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ سنت موقدہ کی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں کہ اذان، اقامت، نماز باجماعت وغیرہ، یہ سنت موقدہ کی مثالیں ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مداوت فرمائی اور ان کے کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین، باب صلاۃ بعد الجمعہ، اور حدیث کا رقم ہے 887۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عیدین متعدد بار بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں چند لوگوں کو مفقود پایا تو فرمایا، واللذی نفسی بیدہ لقد حممت ان امر بحطب فیحطب ثم امر بالصلاة فیؤذن لها ثم امر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف علی رجال فحرک علیہم بیوتہم والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد ارکا سمینا او مرماتین حسناتین علی شاہد العشاء۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر
ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے، پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی جانتا کہ اسے گوشت پر ہڈی یا 2 عمدہ کھریاں پائے ملیں گی تو ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بالا دونوں مثالوں میں ترک کے ساتھ مواظبت یعنی پابندی پائی جاتی ہے، جو کہ سنت موقدہ کا ثبوت ہے۔ حکم اس کا یہ ہے کہ سنت موقدہ کو چھوڑنا موجب اسات و کراہت ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک سنت موقدہ کو ترک کرنا حرام کے قریب ہے، اس کے تارک شفاعت سے محروم ہو جاتا، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری سنت ترک کی اس نے میری شفاعت نہیں پائے گا، وہ میری شفاعت نہیں پائے گا۔ سنت غیر موقدہ کا بیان، الامور اللاتی لم یواظب علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانما فعلها مرۃ او اکثر وترکها، اس سے مراد وہ امور ہیں جن کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہ کی ہو، یعنی ان کو کبھی کیا کیا اور کبھی نہ کیا ہو۔ مثلا عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت ہر ہفتے میں سوموار و جمعرات کے روزے، عام حالات میں فقراء پر صدقہ کرنا سنت غیر موقدہ ہے۔ نمبر 2 پہ اس کا ہمیں جو ہے وہ اس کا حوالہ ملتا ہے کہ وَهِيَ الَّتِي لَا تَصْدُرُ مِنْهُ عَلَيْهِ السلام عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ بل عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ، یہ جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور عبادت صادر نہ ہو بلکہ بطور عادت صادر ہو۔ سنت غیر موقدہ کی مثالیں درج ذیل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، چلنے، سونے، پہننے اور اتباع کرنا، یہ تمام امور سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امور بطور عادت صادر ہوئے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان اخذا حسن و تارک لا یستجاب اسعاتا و کراتا و یصاب لو فعال علی نیت اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا کرنا بہتر ہے اور چھوڑنے پر آسات و کرات نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے ان پر عمل کیا جائے تو بحث ثواب ہے۔ اور پھر مستحب کے بارے میں کہ ایسا کام جو شرعی طور پر پسندیدہ ہو لیکن اس کے ترک کرنے میں ناپسندیدگی ہو، خواہ وہ کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں سے ہو یا اس کے کرنے کی ترغیب دی ہو یا علماء اکرام نے اسے پسند کیا ہو۔ علاوہ ازیں اگرچہ مستحب امر کا ذکر احادیث میں مذکور نہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا بجا لانا ثواب اور نہ کرنے میں مطلقاً کچھ گناہ نہیں۔ مثال کے طور پہ محفل میلاد منانا، اصال ثواب کی نیت سے قرآن خوانی کرنا، 11ویں شریف کا انعقاد وغیرہ کرنا، ختم شریف پڑھنا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اسلامک لرننگ کورس کے حصہ فقہ کے لیکچر نمبر 1 میں کچھ اصطلاحات فقہ کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی فقہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔